السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرے سامنے لکڑی کا ایک طویل رنگ تھا اور لوگ اس کے اوپر چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہ دور سے روم کا قدیم کولوسیوم دکھائی دیتا تھا۔ میں جو ہی مین انٹرنس سے داخل ہوا، سامنے رنگوں کی برسات تھی اور اس برسات کے درمیان ہزاروں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر چل رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ دنیا میں 1851 عیسوی سے ہر 5 سال بعد یونیورسل ایکسپو لگتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر مختلف ملکوں کا ثقافتی شو ہوتا ہے۔ 2025 کی ایکسپو جاپان کے شہر اوساکا میں ہوئی۔ یہ 13 اپریل کو شروع ہوئی اور 13 اکتوبر کو ختم ہو جائے گی۔ مجھے جاپانی حکومت کی دعوت پر 4 دن ایکسپو میں گزارنے کا موقع ملا۔ یہ ایک منفرد تجربہ تھا۔ ایکسپو کے لیے 2017 میں نیو یارک میں نیلامی ہوئی تھی۔ فرانس، آذربائیجان، روس اور جاپان کے درمیان مقابلہ ہوا۔ جاپان نے یہ مقابلہ جیت لیا اور تیاری شروع کر دی۔ یوں اسے تیاری مکمل کرنے میں 7 سال لگ گئے۔ اوساکا ہر طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ حکومت نے ایکسپو کے لیے 488 ایکڑ پر محیط مصنوعی جزیرہ بنایا اور اس پر 383 ایکڑ کی ایکسپو سائٹ بنا دی۔ اس کے چاروں طرف سمندر ہے۔ مصنوعی جزیرے کا نام یومی شیما رکھا گیا۔ اسے ریل، سڑک اور سائیکل ٹریک کے ساتھ جوڑا گیا۔ اس پر مٹی ڈال کر درخت، پودے اور پھول لگائے گئے۔ سیوریج پائپ بچھا کر سیوریج کا بندوبست کیا گیا۔ پانی کے پائپ پہنچائے گئے اور بجلی اور گیس کا بندوبست کیا گیا۔ ایکسپو کے گرد 61,035 مربع میٹر کا لکڑی کا رنگ بنایا گیا۔ یہ زمین سے 12 سے 20 میٹر اونچا اور 30 میٹر چوڑا ہے۔ اس کے اوپر 2 واک وے ہیں، جبکہ نیچے بارش اور دھوپ میں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ لوگ برقی سیڑھیوں اور لفٹس کے ذریعے رنگ کے اوپر چلے آتے ہیں اور بلندی سے نمائش کا معائنہ کرتے ہیں۔ رنگ جاپانی آرکیٹیکٹ سوفیوجی موٹو نے بنایا اور یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو گیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا بڑا ووڈن سٹرکچر ہے۔ جاپان نے اس کے لیے سونامی میں جمع ہونے والی لکڑی استعمال کی۔ یہ بنیادی طور پر لکڑی کے بڑے بڑے تنے ہیں جنہیں اوپر تلے جمع اور جوڑ کر انتہائی خوبصورت اور متاثر کن سٹرکچر بنایا گیا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، جاپان میں جوا خانے نہیں ہیں۔ حکومت نے فیصلہ کیا کہ یہ نمائش کے بعد اس جزیرے میں پہلا اور بڑا کسینو بنائے گی۔ نمائش کا ٹائٹل فیوچر سوسائٹی فار آور لائفز ہے اور اسے دیکھنے کے لیے روزانہ 2.5 لاکھ لوگ آتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اسپیشل ٹرین، شٹل بسیں اور ٹیکسیاں چلتی ہیں۔ ایئرپورٹ سے بھی ایکسپو کے لیے خصوصی بسوں کا بندوبست کیا گیا۔ نمائش میں 156 ملکوں کی سٹالز ہیں۔ سٹالز کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ اے کیٹیگری میں ملکوں کو 900 مربع میٹر سے زیادہ زمین الاٹ کی گئی۔ بی کیٹیگری میں 300 میٹر سے زیادہ زمین دی گئی، جبکہ سی کیٹیگری میں 100 میٹر سے کم جگہ ہے اور یہ ہالز کے اندر ہے۔ میں 3 اکتوبر کو ایکسپو پہنچا۔ ووڈن رنگ نے دور سے میری توجہ کھینچ لی، لیکن میں بدقسمتی سے پہلے دن بارش کی وجہ سے اس پر واک نہیں کر سکا۔ یہ نیک کام میں نے دوسرے دن کیا اور جی بھر کر کیا۔ ہم رومانیہ کے پویلین کے سامنے سے اندر داخل ہوئے۔ سامنے مین سٹریٹ تھی اور پیچھے ووڈن رنگ کی برقی سیڑھیاں۔ میں سب سے پہلے پاکستان پویلین دیکھنے گیا۔ جاپان میں مشہور پاکستانی صحافی عرفان صدیقی میرے ساتھ تھے۔ یہ بہت شاندار انسان اور با اثر صحافی ہیں۔ صحافت کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں اور خاصے خوشحال ہیں۔ جاپان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میرا حکومت کو مشورہ ہے کہ یہ انہیں جاپان میں خصوصی نمائندہ یا کمرشل کونسلر بنا دے۔ یہ پاکستان اور جاپان کے درمیان کاروباری تعلقات میں اضافہ کر دیں گے۔ پاکستانی پویلین ہال میں ہے۔ جگہ بہت تنگ ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں بہت رش تھا۔ لوگ اندر داخلے کے لیے لائن میں لگے تھے۔ اس کی وجہ پویلین کا تھیم اور ڈیکوریشن ہے۔ پویلین کا نام ہیلنگ گارڈن ہے اور اسے ملک کی مشہور انٹیریئر ڈیکوریٹر نور جہاں بلگرامی نے ڈیزائن کیا۔ ڈیزائن حقیقتاً حیران کن اور پرکشش ہے۔
اندر کھیوڑا کان کے مختلف رنگ کے نمک کے پتھر سٹیل کی بارز پر باربیکیو کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ ان پر جب روشنی پڑتی ہے تو یہ ہیرے کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ درمیان میں چھوٹی سی سٹنگ سپیس ہے، لوگ اس پر بیٹھ کر تصویریں بنا رہے تھے، جبکہ دیوار سے نمک کا دھواں نکلتا تھا اور یہ فضا کو بادل بنا دیتا تھا۔ دیواریں سیاہ تھیں اور ان پر سفید حروف میں نمک کی تاریخ لکھی تھی۔ لوگ اندر داخل ہوتے تھے، تاریخ پڑھتے تھے، نمک کی چٹانوں کے درمیان بیٹھتے تھے، تصویریں بنواتے تھے اور طواف کر کے نکل جاتے تھے۔ ساتھ ہی پاکستانی ہینڈی کرافٹ کا سٹال تھا۔ اس میں ملتان کی نیلی ٹائلز، گجرات کی مٹی کے کاغذی پیالے، پشاور کے تانبے کے برتن، کشمیر کی شالیں اور چترال کی کیلیگرافی کے پتھریلے نمونے تھے۔ لوگ انہیں بھی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ پاکستانی زیورات کا سٹال تھا، جس سے جاپانی خواتین قطار میں لگ کر کانوں کے جھمکے اور بریسلیٹ خرید رہی تھیں۔ پاکستانی پیویلین کی دیوار پر تانبے کی چھوٹی چھوٹی ٹائلز لگی تھیں۔ یہ پشاور میں ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں اور دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ لوگ ان پر ہاتھ پھیر کر پاکستانی ہنرمندوں کی تعریف کر رہے تھے۔ ہم بدقسمتی سے من حیث القوم منفی ہیں۔ ہم مر جائیں گے لیکن کسی کی تعریف نہیں کریں گے۔ میں بھی 90% پاکستانی ذہنیت کا شکار ہوں، لیکن آپ یقین کریں اس کے باوجود میں پاکستانی پیویلین کی تعریف پر مجبور ہو گیا۔ یہ ہمارے پروفائل سے چھوٹا تھا، لیکن اس کے باوجود دیدہ زیب اور پر اثر تھا۔ بڑے بڑے ملکوں کے وزراء اور سفیر پاکستانی پیویلین کی تعریف کر رہے تھے۔ اس کا سارا کریڈٹ نور جہاں بلگرامی اور TDAP کے DG نصیر صاحب کو جاتا ہے۔ بلگرامی اور نصیر صاحب نے واقعی نمک میں جان ڈال دی۔ مجھے وہاں جا کر پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ کھیوڑا کی کان سے سفید، پنک، ڈارک پنک اور براؤن رنگ کا نمک نکلتا ہے، اور اس پر اگر ذرا سی پالش کر دی جائے تو یہ ہیرے اور گرینائٹ کی طرح چمکتا اور دمکتا ہے۔ پاکستانی پیویلین پر میری 3 لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ محمد نصیر گریڈ 21 کے آفیسر ہیں اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان کے DG ہیں۔ یہ بہت نفیس اور متحرک آفیسر ہیں۔ انہوں نے بہت کم وقت میں دائیں بائیں تمام پیویلینز کی اتھارٹیز کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں۔ یہ مجھے ساتھ لے کر سعودی عرب اور بنگلہ دیش کے پیویلین پر گئے۔ سعودی عرب کے جاپان میں سفیر نے باہر آ کر ہمارا استقبال کیا، جبکہ بنگلہ دیش کے DG بڑی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ باریش ہیں اور تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ رائے ونڈ آنا چاہتے ہیں، لیکن سرکاری مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں مل رہا۔ دوسرا، ان کے کلاس فیلوز فوج میں بھرتی ہو گئے اور وہ اس وقت میجر جنرل ہیں۔ انہیں فوج میں نہ جانے کا کلک تھا۔ میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنا نام بدل کر جنرل رکھ لیں۔ آپ کو پورا بنگلہ دیش مرنے کے بعد بھی جنرل کہے گا۔ وہ یہ سن کر دیر تک ہنستے رہے۔ نصیر صاحب نے ان سب کو دوست بنا لیا ہے۔ میں نے انہیں شاندار پیویلین پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر اپنا کریڈٹ بھی نور جہاں بلگرامی کو دے دیا۔ دوسرے صاحب عادل مختار چودھری ہیں۔ یہ نصیر صاحب کے جونیئر ہیں۔ کامرس منسٹری سے تعلق ہے، اوکاڑا کے رہنے والے ہیں اور CSS کر کے سروس جوائن کر لی۔ ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ ہیں۔ یہ بھی بے انتہا متحرک ہیں۔ اور تیسرے صاحب سید سجاد شاہ ہیں۔ یہ ٹورزم کے بزنس سے منسلک ہیں۔ ان کی کمپنی جاپان اور پاکستان میں کام کرتی ہے۔ ان کے پاس گراؤنڈ سروسز کا ٹھیکہ تھا۔ یہ بہت دلچسپ انسان ہیں، دنیا دیکھ رکھی ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں جاپان آئے، یہاں شادی کی اور سیاحت کا بزنس شروع کر دیا۔ یہ دلچسپ کمپنی ہیں، بور نہیں ہونے دیتے۔ پاکستان نے PR کا ٹھیکہ کراچی کی کسی کمپنی کو دیا، لیکن یہ اپنا ٹھیکہ کسی بھارتی کمپنی کے حوالے کر کے غائب ہو گئی اور اس نے یہ ٹھیکہ آگے قزاقستان کی ایک خاتون کو دے دیا۔ میری اس سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن اس بیچاری کے پاس کیمرہ اور پراپر مائک تک نہیں تھا۔ وہ موبائل فون سے ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ مجھے شاہ صاحب نے بتایا کہ یہ خاتون پاکستان کو $500,000 میں پڑی۔ یہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اس سے زیادہ کوریج عرفان صدیقی نے پاکستانی پیویلین کی فری کر دی تھی۔ میرا خیال ہے کہ کراچی کی کمپنی سے آدھی رقم واپس لے کر عرفان صدیقی کو دے دینی چاہیے۔ یہ اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ ایکسپو کے فوڈ کورٹ میں ایک پاکستانی ریسٹوران بھی تھا۔
اس کے مالک اظہر صاحب ہیں اور یہ لاہور اور سندھ دونوں کے شہری ہیں۔ جوانی میں جاپان آئے اور یہاں ریسٹوران کے کاروبار سے منسلک ہو گئے۔ ان کی بریانی پوری ایکسپو میں مشہور ہے۔ جاپانی بھی اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں اور باقاعدہ قطاروں میں کھڑے ہو کر خریدتے ہیں۔ اظہر صاحب وہاں بریانی بوائے کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سے بھی ملاقات ہوئی اور پورے ریسٹوران میں جاپانی دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔